ہم منہ توڑ جواب دیں گے، ہم تیار ہیں، اور جس کا ثبوت آنی دیوار کی طرح اس آپریشن کے ذریعے پاک فوج نے دیا ہے، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہیں، چاہے وہ نیول فورس ہے، ایئر فورس ہے، ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ یہ جواب دیا گیا ہے. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ ایک مسنگ لنک ہے جس کی طرف زیادہ فوکس نہیں ہو رہا، جو میں نے اپنے بیپرز میں کہنا شروع کیا ہے کہ جس طرح پاکستانی میڈیا نے، جس طرح آپ سب نے 22 اپریل سے لے کر اور ان 4-5 دنوں میں جس وقت فیک نیوز کا بازار گرم تھا، ہمارے جھوٹے اور جو بزدل دشمن تھا وہ جھوٹ بول کر اپنے بیانیے کو بیچ رہا تھا، پاکستانی میڈیا نے رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک رسپانسبل اسٹیٹ کا بیانیہ اور جو ایک فیک نیوز کی دوڑ ہے اس میں نہیں پڑتے ہوئے ذمہ داری کی رپورٹنگ کی ہے اور پوری دنیا میں اپنے موقف کو پیش کیا ہے اور عوام کو لمحہ بلمحہ جو انفارمیشن دی ہے اور ذمہ دار انفارمیشن دی ہے. میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کیونکہ میں نے میڈیا کے ساتھ کام کیا، جس طرح رپورٹرز نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر فیلڈ انسٹالیشن کے اوپر جا کر ان کے جھوٹ کو بے نقاب کیا ہے. میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، چاہے وہ میڈیا ہاؤسز ہوں، رپورٹرز ہوں، اینکرز ہوں، آپ لوگ ہوں، جو کیمرہ مین ہوں، وہ سب آج مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کا یونائٹڈ فرنٹ ہو، پاک فوج کا یونائٹڈ فرنٹ ہو، میڈیا کا یونائٹڈ فرنٹ ہو، عوام کا یونائٹڈ فرنٹ ہو، تو کس طرح منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے. بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو ٹویٹر کی رسائی ہے وہ بھی اسموتھ کر دی گئی فار مینی ریزنز. کیا، اور آپ انفارمیشن منسٹر رہی ہیں، یو ہیو بین ویری کارڈیل ود جرنلسٹ، آپ بہت کوآپریٹ کی ہیں، مجھے پرسنلی آپ نے بڑا سپورٹ کیا جب ہم اتار چڑھاؤ کا شکار ہوئے، بہت سارے صحافیوں کے ساتھ آپ کھڑی ہیں. تو مریم، یہ میں پرٹیکولرلی انٹرنیٹ کی بات کرنا چاہتی ہوں، ہیو وی گین دیٹ کانفیڈنس بیک کہ اب ہماری برادری، صرف ہماری برادری اس کو رسپانسبلٹی سے استعمال کرے گی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب کیونکہ ہم تو یہی کر سکتے ہیں کہ ہم پروگرام میں بولیں یا انٹرنیٹ پہ جواب دیں، تو وہ جو رسپانسبلٹی ہے، وہ جو ایک اچھا امپریشن ہے، وہ بحیثیت کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب صحافی اس کو زیادہ ذمہ داری سے استعمال کر سکیں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں پہ آپ لوگوں کو اعتراض بھی رہا ہے. سو ڈو یو تھنک دس میڈیم از گوئنگ ٹو بی اسموتھر ان فیوچر؟ دیکھیں، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. جب رسپانسبلٹی کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو، جب پولیٹیکل فرنٹ رسپانسبلٹی دکھاتا ہے، یونائٹڈ فرنٹ دکھاتا ہے، اور یہ جو وار لائک سچویشنز ہوتی ہیں نا، اس میں بیانیے کی جنگ جو ہے اس ڈیجیٹل سائبر وار گیم میں بہت زیادہ اہمیت اور کرٹیکل ہوتی ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں نے اکٹھا کام بھی کیا ہے، میں نے میڈیا کے ساتھ بڑا کام کیا ہے، تو جس قسم کا مظاہرہ 22 اپریل کے بعد کیا گیا ہے ہر اسٹیک ہولڈر کی طرف سے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم نے یہ کامیابی دیکھی ہے جو ہمارا دشمن بھی تسلیم کر رہا ہے. بالکل جس قسم کا نقصان ان کو پہنچایا گیا ہے، دشمن نہ صرف تسلیم کر رہا ہے، حکومت نے بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا، 2-3 روز انتظار کیا، لیکن دشمن نے اس امن کی خواہش کو کمزوری سمجھ لیا تھا، پھر بالآخر جواب دینا پڑا. اور اب تو وہاں سے بھارتی جو دفاع ہے، وزارت دفاع ہے، بھارتی فوج کی ترجمان ہے، وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو حملہ کیا اس میں ہماری بیسز کو نقصان پہنچا، تیز ترین میزائلوں سے پاکستان نے حملہ کیا ہے. تو یہ جو تسلیم کیا ہے، اسے اعتراف شکست یقینی طور پر کہیں گے؟ دیکھیں، اعتراف شکست ایٹ آل فرنٹ، ایٹ آل لیول. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اعتراف شکست ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے جو قوم ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے. وہ سوال پوچھ رہی ہے اپنی گورنمنٹ سے. پہلگام واقعے میں انٹیلیجنس فیلئر میں جتنے ان کی اپنی پارلیمنٹ اور ان کی اپنی عوام سے سوالات آئے جس کے لیے مودی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اس فرسٹریشن میں یہ اسٹرائک کی گئی، معصوم شہریوں کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا. وہ بوکھلاہٹ کا شکار تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا. اور اگر کسی بھی ملک کی خود مختاری کی جو پامالی ہے اس کو معمول بنا لیا جاتا دنیا کی طرف سے، اور دنیا اگر ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، تو یہ ٹیمپلیٹ سیٹ کرنا سیکیورٹی پیراڈائم کے لیے وہ کسی بھی ملک، کسی بھی دنیا، کسی بھی ریجن کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے. جی بالکل. اور اسی کے برعکس مریم صاحب، ہمارا رسپانس دیکھیں کتنا ذمہ دارانہ تھا. کسی مذہبی عبادت گاہ کو، کسی آبی تنصیب کو یا کسی سویلین بچوں خاتون کو نشانہ نہیں بنایا، صرف ملٹری بیسز کو وہاں سے جہاں پاکستان میں اسٹرائک کی گئی تھی ان بیسز کو اڑا کے رکھا ہے بس. دیکھیں، میں نے یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ دوسروں کے پاس ٹیکنالوجی ہوگی، دوسروں کے پاس اکوپمنٹ ہوگا. ہم نے کیا ثابت کیا آج کے
اسٹرائک بیک جو ہمارا رائٹ آف ڈیفینس تھا، اس سے ہم نے ثابت کیا کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں بھی برتری حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج ہے، پاک فوج کا وہ جذبہ ہے، پاک فوج کی وہ قابلیت، بالکل مریم صاحبہ، ہے. یہ تو پرفارمنس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پرفارمنس تو بہت زبردست پروو کر لی ہے، لیکن اگر ہم اس سے تھوڑا سا ایک قدم آگے سوچیں، کیونکہ اب ہم نے اپنے ریٹیلیشن بھی دکھا دی ہے، اپنی اسٹرینتھ بھی دکھا دی ہے، سیاسی یکجہتی بھی دکھا دی ہے، آپ نے ہمیں بھی ذمہ دار قرار دے دیا کہ ہم اچھا ساتھ کھڑے ہیں، ذمہ داری سے رپورٹ کریں. لیکن what next, what are you expecting؟ کیونکہ ابھی آپ کو لگتا ہے یہ اگر ڈی ایسکیلیٹ ہوتا ہے، کیا ہمیں زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ہم اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں اور ہم مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن مریم کبھی انڈیا نے تو مذاکرات کی بات کی نہیں ہے، تو بار بار پاکستان نہیں کی ہے، بڑا دل ہمیشہ ہم نے ہی دکھا ہے. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ 2 دن بعد 3 دن بعد پہل کون کرے گا؟ دیکھیں، اس پورے جو یہ سچویشن ارائز ہوئی ہے، اس میں ایک جو ریسپانسبل اسٹیٹ ہے وہ پاکستان جو ہے اس کا موقف سامنے آیا ہے. اس کے برعکس جو ایک جھوٹ اور بزدلانہ حملہ آور ہوا ہے ہمارا دشمن، اس کو جواب مل گیا. اب ڈپٹی پرائم منسٹر نے جیسے کچھ عرصہ پہلے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا اپنے بیپر میں اور اپنی انفارمیشن میں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی صبح کہا کہ ہمارے ساتھ ممالک ہم 22 اپریل سے ممالک کو ہم نے انگیج کیا گیا. ہم نے خود کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں، لیکن انہوں نے اپنے معصوم شہریوں کا بہانہ بناتے ہوئے، ان کی اموات کا بہانہ بناتے ہوئے انہوں نے یہ پورا امن جو تھا اس خطے کا اس پر حملہ کیا. صحیح. اچھا مریم صاحبہ، ون مور تھنگ، اب یہ بھی میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہم بائی چوائس تو بھارت کے ساتھ نہیں ہیں، اب وہ ہمارا پڑوسی ہے، اب اس کو بدقسمتی کہہ لیں یا نصیب کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، رہنا ساتھ ہی ہے. مزید آگے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا زبردست طریقے سے ایک ریٹیلیٹ کر دیا گیا ہے، 2-3 دن کے بعد آئی ڈونٹ نو سچویشن کیا ہوتی ہے، لیکن ابھی ہم حالت جنگ میں ہیں. کیا سمجھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو صورتحال ہے کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو بھارت ہے اس کو مستقل طور پہ خاموش کرنے کے لیے کیا مزید کیا جا سکتا ہے؟ میں اسی کا جواب دے رہی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ کاسٹ آف وار جو ہوتی ہے وہ کسی بھی خطے کے لیے، ممالک کے لیے اور دنیا کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اور یہی بات ہم شروع سے کہہ رہے تھے، اور ہماری جو یہ اس موقف کو کمزوری سمجھا جا رہا تھا دشمن کی طرف سے، جس کا جواب ہم نے منہ توڑ آج دے دیا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا موقف مانا گیا ہے کہ کیٹیگوریکلی کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اسی طرح ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ جو ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو اس وقت انگیج کیا وہ اپنے رائٹ آف ڈیفینس کے بعد، اور اس صورتحال کے بعد جو بھی سچویشن ان کی انگیجمنٹ، یا کیونکہ اب ہمیں ایک برتری حاصل ہے، اب ہمیں کسی بھی مریم وڈ یو لائک ٹو شیئر کہ کس ملک نے بہت تیزی سے اور نیچرلی زیادہ رسپانس کیا ڈپلومیٹکلی؟ اچھا پاکستان سارے ممالک نے، ہم سب کو خوشی ہوئی. یہ سارے ممالک نے، اور ان کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں تھی. انہوں نے پاکستانی موقف کو اس لیے بھی تسلیم کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہم ذمہ داری دکھا رہے ہیں، ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک اٹھ کر ہم پہ دہشت گردی، ہم نے 1 لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے، شہادتیں دی ہیں، بچوں کے لہو سے اور خون سے ہم نے قربانیاں دی ہوئی ہیں دہشت گردی کے خلاف. دنیا میں مثال نہیں ملتی. تو کوئی ملک اٹھ کر ہم پہ الزام لگا دے بغیر کسی ثبوت کے اور چڑھ دوڑے ہمارے اوپر، تو اسی طرح کا جواب ملے گا. دنیا کو یہ بھی باور ہو گیا. اور مریم اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا کہ جو امریکہ نے یو ٹرن لیا کہ 24 گھنٹے پہلے یہ رپورٹ تھی کہ انہوں نے کہا دس از نون آف آور بزنس، آپ خود دیکھ لیں آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے. پھر کل جو صبح پاکستان نے اپنا دفاع کیا وہ اس پولائٹر ٹون اختیار کر لیا امریکہ نے. دیکھیں، امریکہ نے کبھی بھی کوئی ایسی ٹون اختیار نہیں کی جس سے یہ پتا چلے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے. یہی ہماری سفارتی سطح پر کامیابی ہے. کسی ویسٹرن، یورپین، مڈل ایسٹ، چائنا تو ہمارے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوا ہے. اور یہ کیونکہ ہم صحیح بات کر رہے تھے نا، اور اگر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر آپ نے کسی بھی ملک کی خود مختاری کی پامالی کو معمول بنا لیا، تو یہ سیکیورٹی پیراڈائم اگر ٹیمپلیٹ سیٹ کر دی کسی بھی ملک نے، تو پھر یہ ہر ملک کے اپنے لیے خطرناک ہوگا. مریم کہ آپ کسی پہ الزام لگا کر ان کی ساورنٹی کے اوپر حملہ آور ہو جائیں، ان کی اس سویلین پاپولیشن پر حملہ کر دیں، تو یہ تو پھر
सिलसिला रुकता नहीं है। सही है मरियम साहिबा, एक शख्स को अर्श से फर्श पर ले आई हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारा रिटेलिएशन सिर्फ 3 दिन के अंदर। अब आप क्या देख रही हैं जो इंटरनेशनली इंटरवीन किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, क्या आप बैठ कर बात करो, खित्ते का अमन ख़राब नहीं होना चाहिए, स्पेशली अगर हम बात करें साउथ एशिया के जो ममालिक हैं उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब लग रहा है कि ये बात टेबल तक आती नज़र आ रही है या फिर एक बार भारतीय हठधर्मी का मुजाहरा हमें देखना पड़ सकता है? देखिए, अभी मैं तो वो कहूँगी जो DGISPR और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने अभी मौक़िफ़ दिया है कि हमें कंट्रीज ने इंगेज किया हुआ है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, लेकिन हमारी बातचीत को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हमने जवाब देकर ये बात साबित कर दी है कि हम राइट ऑफ डिफेंस को एक्सरसाइज करना जानते भी हैं, हमारे पास वो काबिलियत भी है, हमारे पास वो सलाहियत भी है और वो जज्बा भी है। सही। राइट। अच्छा मरीम साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने नुकसान पहुंचाया, मौजूद नहीं है, और इस इंडस वाटर ट्रीटी के नुकसान पहुंचाने के बाद में आप समझती हैं पाकिस्तान अपर पोजीशन पर है भारत से बात करने के लिए इस हमले के बाद? राइट। मरीम साहब हमारे साथ नहीं है। बिल्कुल आपने मारूक ठीक कहा, पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई है दुनिया देख रही है, उस जवाबी कार्रवाई को खुद भारत दंग है, तस्लीम भी कर रहा है। बतूल, आप किस तरह देखती हैं? आपको लगता है जैसे भी